وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ ان کی خیانت کی خبر آپ کو ملتی ہی رہے گی، کسی نہ کسی کی خیانت کا کوئی نہ کوئی سکینڈل آتا ہی رہے گا. جیسے آج کل ہمارے ہاں آتا ہے، کبھی مزاربہ سکینڈل آتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ کوئی پیر جو ہے نا کیا ڈبل شاہ ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، نئے سے نئے کٹے کھلتے ہیں. بلکہ میں سوچتا تھا کبھی یہ بات آپ کے سامنے کروں. اب یہ جو سارا دین کے نام پہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں لوگ آتے ہیں پھر تعلقات بناتے ہیں، تعلقات بنانے کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں، جوائنٹ وینچر. وہ ظاہر دین شریف لوگ ہی آتے ہیں، وہ دوسرے کو بھی شریف سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جوائنٹ وینچر شروع ہو جاتا ہے. جی آپ بھی پول کرو، میں بھی پول کرتا ہوں، مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. وہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، تجربہ اسے کوئی نہیں ہوتا، تو کچھ عرصے کے بعد جناب ٹائم فش، اور کاروبار صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر پڑھتے ہیں رولے. اور اب یہ کہ بھئی وہ میرے پیسے وہ کھا گیا اور میرے پیسے وہ کھا گیا. میں کہتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے یہ سارے شریف سود خور ہوتے ہیں، کیونکہ جو معاہدہ کرتے ہیں اس میں نفع نقصان لکھا ہوا ہوتا ہے. جتنے بھی میں نے دیکھے، کیوں کئی پھڈے پڑے ہیں ہمارے دوستوں میں پڑے ہیں، جو معاہدہ لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نفع نقصان. اب بھائی اس نے فراڈ کیا ہے یا جو بھی کیا ہے، نقصان ہو گیا ہے نا. اب آپ چیخ کیوں رہے ہو؟ آپ نے لکھا ہے نقصان ہوگا تو نقصان میں شریک ہیں، اور فائدہ ہوگا تو فائدے میں شریک ہیں. تو اب ہو گیا نقصان، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جاؤ گھروں کو. ٹھیک ہے کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے، ارب کا نقصان ہو گیا ہے، تو ہو گئے ہیں، کیوں لگائے تھے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع ہی ہونا چاہیے تھا، سود خور ہیں آپ. تو جتنا بڑا ٹھگ وہ ہے کہ جس نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اتنے ہی بڑے سود خور وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو پیسے دیے. وہ مزاربے والے ہی سود خور تو نہیں تھے، مزاربے والوں کو دینے والے بھی تو سود خور تھے. مجھے یاد ہے اس سے پہلے، یہ جب مزاربے والے نہیں تھے تو اس سے پہلے کیا تھا، ایک تاج کمپنی ہوتی تھی جو قرآن مجید چھاپتی تھی. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں. وہ اس تاج کمپنی نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے، اور وہ تو مزاربہ نہیں تھا، وہ نیرا سود تھا. قرآن کے نام پر لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور سودی کاروبار شروع کیا. تاج کمپنی والے کھا کے بھاگ گئے. بڑا صحیح کیا انہوں نے. سود خوروں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ان کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں. تو یہ سود خور کا انجام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھگی ہوتی ہے اور اس کا سارا کچھ ڈوبتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. وہ کاروبار کیسے چلے گا کہ جس کی بنیاد کے پیچھے نیت میں یہ سود شامل ہو؟ بے شک اوپر سے آپ نے وہ شریعت کا چربا بنا دیا اسے، لیکن اندر کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، دل کیا ہے کہ نفع ہی ہوگا. کون سا کاروبار ہے دنیا میں مجھے بتائیں کہ جس میں 4% پر منتھ آپ کو نفع مل سکے؟ کوئی پوری دنیا میں یار کوئی کاروبار ایسا ہو؟ تو جو آپ کو 4% دے رہا ہے تو وہ ڈبل شاہی ہے نا. اور آپ کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو وہ سود کھانے میں مزہ آ رہا ہے. گھر بیٹھے ہیں آرام سے، آپ نے ٹرک بھی بیچ دیا، جہاز بھی بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، سارے پیسے لا کے اتھے واڑ دیے، اور پھر 10 مہینے 16 مہینے ملتا رہا، اور اس کے بعد پھر چھٹی ہونی تھی، اور کیا ہونا تھا. تو یہ بات ہے، آپ دین کے لیے جمع ہوئے تو مت یہ اس دین کے اس پاک کام کو اس کام کے ساتھ آلودہ کریں. جب یہ کاروبار شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آہستہ آہستہ یہی مودت بینکم، آپس کے جوڑ کا ذریعہ یہ کاروبار بن جاتا ہے، دینی جذبہ نہیں رہتا ہے. اور یہ تو دو نقصان، ایک اللہ کو دھوکہ دیا، دینداروں کو دھوکہ دیا، اوپر سے ایک فراڈ کا کام، سود کا کام اسے دینی لبادہ پہنا کے آپ نے کر لیا. یہ تو 1 2 3 4 پرتیں گناہ کی ہیں جو آپ نے کما لی ہیں. تو ان کے خیانت کی خبر پھر آپ کو ملتی رہے. ظاہر ہے جو دیندار ہوں گے ان کی تو خیانت کی خبر نہیں آئے گی، لیکن جب دین کے اندر ایسے لوگ جو نفع کمانے کے چکر میں جمع ہو جائیں گے تو پھر خیانت کی خبریں ملتی رہیں گی. الا قلیلا منہم، تھوڑے سے ہی ہیں جو اپنے آپ کو اس حالت میں بھی بچا کے رکھتے ہیں.